شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصلاۃ کے عنوان پہ آج ہم یہ تیسرا موضوع پڑھ رہے ہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز یعنی آدمی پڑھ رہا ہے، زبان سے وہ کیا ادا کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والوں، تم حالت سکر میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے جیسے کہ اب ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے اور وہ ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 485 کے اوپر وہ کہتے ہیں الشکر، یہ اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. اس کا عام استعمال شراب کے نشے پر ہوتا ہے اور کبھی شدت غصہ یا غلبہ عشق کی کیفیت کو بھی شکر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے شکران شکرن ہوان و شکرن مدامت. نشے دو طرح کے ہیں، ایک نشہ محبت کا ہے اور دوسرا نشہ شراب کا ہے. اور اسی سے جو موت کی غشی ہوتی ہے، بے ہوشی جو ہوتی ہے، اس کو سکرات الموت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورت نمبر 50 کی آیت نمبر 19 کے اندر کہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور جو موت کی بے ہوشی ہے وہ حقیقت یعنی کہ کھولنے کو طاری ہو جاتی ہے. تو یعنی اس سے یہ بات پتہ لگی کہ انسان اور اس کی عقل کے درمیان جو چیز حائل ہو جائے اس کو شکر کہا جاتا ہے. شراب میں خمر ہوتا ہے، خمر عقل اور یعنی کہ انسان کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اس کو عقل استعمال کرنے نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ خمر کو بھی شکر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. موت کے وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان شدت تکلیف کی بنیاد پر یعنی وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے لیے بھی لفظ شکر کا استعمال ہو جاتا ہے. تو اگر ہم عام فہم اس کے معنی سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ شکر یعنی کہ غفلت، ایک ایسی غفلت جس میں آدمی جو کر رہا ہو وہ اسے نہیں پتا، اس غفلت کو شکر کہا جاتا ہے. حافظ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 551 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کیونکہ اس وقت نمازی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ساتھ ہی محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے بھی ممانعت ہے اسے بھی اور جنبی شخص کو بھی یعنی جسے نہانے کی حاجت ہو. ہاں ایسا شخص کسی کام کی وجہ سے مسجد کے ایک دروازے سے جا کر دوسرے نکل جائے وہاں ٹھہرے نہیں تو یہ گزرنا جائز ہے. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت سے پہلے کا تھا.
جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت تو منسوخ ہو گئی ہے. شراب کی حرمت کا جب حکم نازل ہوا تو اس کے بعد کلی طور پر جو ہے وہ شراب حرام ہو گئی. لیکن شکر جو ہے، جو اصل جو لفظ ہے جس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ تو اب بھی باقی ہے نا. حتی تعلموا ما تقولون، آیت کا اگلا جو حصہ ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہ تھوڑی منسوخ ہوا. یہاں تک کہ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تھوڑی منسوخ ہوا. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم آج جو ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو جو ہے یہ اشکال ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو نماز کی جو حقیقی برکتیں ہیں کہ جو قرآن اور احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. تو نہ تو بری باتوں سے روک پا رہے ہیں نہ بے حیائیوں سے روک پا رہے ہیں. تو ایسا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات. آپ نے ڈرپ دیکھی ہے، ڈرپ جس کے ذریعے ہمیں گلوکوز دیا جاتا ہے، معدے کی صفائی کی جاتی ہے، کچھ اور بھی مخصوص قسم کے اس میں لکوڈز ہوتے ہیں جو جسم کی دیگر امراض یا دیگر آزار کے اوپر جو نا وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اب لکوڈ دیکھتے ہوئے اس کو کہ یہ لکوڈ ہے، کیا ہم اپنے طور پر اپنے کسی بھی مرض یا عذر کے لیے اسے لگا سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر رہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لکوڈ کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. اسی طرح انجیکشن ہے. اب لائن سے وہ شیشے کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے بعض انجیکشن صرف انسان کو تقویت دینے، توانائی پہنچانے کے لیے، طاقت کے انجیکشن. لیکن ان میں سے بعض جو ہیں وہ یعنی اینٹی بایوٹک بھی ہیں، بعض دیگر بھی ہیں. تو اب صرف یعنی کہ شیشے کی بوتل میں رکھے پانی کو دیکھتے ہوئے کیا ہم انجیکشن اپنے لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگائیں گے. سمجھیں ذرا اس بات کو. ہر چیز کا استعمال صحیح معنوں میں آدمی جب کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ جب ہی حاصل کر سکتا ہے کہ جب اس کے بارے میں اسے آگاہی ہو، جب اس کے بارے میں اسے علم ہو. اب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کبھی دیکھیں نماز پڑھنے والوں کی کیفیت نظر آتے نظر آتے ہی، یہ کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا. وجہ ہی کیا ہے اس کی کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کہنا ہے. یہ جو ابھی ایک دم تیزی سے اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، وہ اس وقت کیا بول رہا تھا، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ آپ کبھی دیکھیں چھوٹے بچوں کو یا لڑکوں کو یا ایسے لوگوں کو کہ جن کے بڑے زندہ ہیں اور وہ اپنے بڑوں کے روب میں ہوتے ہیں، ڈر میں ہوتے ہیں، جب وہ کوئی بھی خلاف واقعہ یا خلاف ادب یا احترام ان کے کوئی کام کرنا چاہیں یا کر رہے ہوں اور نظر پڑ جائے اپنے اس بڑے پہ کہ وہ آ رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ فوراً رک جاتا ہے اپنے کام سے. کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور اپنے ایکسپریشنز، اپنے تاثرات کیسے لے آئے گا؟ احترام والے، ادب والے، تمیز والے، جیسے کہ کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. سمجھ رہے بات؟ اسی طرح ایک آدمی جب درخواست کر رہا ہوتا ہے، التماس کر رہا ہوتا ہے، جب کسی چیز کے بارے میں کسی کو راضی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عاجزانہ، نرمی والی، ادب والی، سلیقے والی، یا یہ والی؟ کون سی کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ سلیقے سے، طریقے سے بات. وہ میں یہ کہنا تھا کہ سر اگر میرا یہ کام ہو جائے، کیسے ٹھہر ٹھہر کے سلیقے سے، طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی بات سمجھ میں آئے، وہ اس کا کام کر دے. آپ تمام کائناتوں کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں، سب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کیفیت آپ کی یہ ہے کہ جو منہ میں آ رہا ہے وہ کر 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 وہ مشین چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر جو حقیقی برکتیں
اس نماز کے نتیجے میں اللہ نے بیان کیے وہ کیسے آپ کو ملنی ہے، کیونکہ جو آپ چاہ رہے تھے مانگا آپ نے، مانگا ہے کب، کیا بولتے ہوئے مانگا ہے، کیا بول رہے تھے آپ، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں۔ جب آپ وہ تیزی سے پڑھ رہے تھے، جیسے مثال طور پہ ایک لفظ ہے گائے اور جائے میں، جب تیزی سے پڑھ رہا ہو آدمی تو فرق کوئی پہچان سکتا ہے؟ گائے اور جائے میں کیسے فرق پتہ لگے گا کہ اس نے گائے بولا تھا جائے بولا تھا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ سمجھیں، ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی کیفیت کیا بتائی گئی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہو پا رہی ہو تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ مثال طور پہ ہم نے تو دیکھیں، لڑکا ہے، مثال ہے، سگریٹ پی رہا تھا، اوہ تیرے ابو آ رہے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے بات؟ کیا ہے؟ دیکھا پیچھے پلٹ کے دیکھا پیچھے؟ نہیں، لیکن روب کیا تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا روب نہیں آیا آپ کے اوپر؟ اللہ کا روب نہیں آیا کہ اس وقت جو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی اگر یہ کیفیت نہیں بن سکی تھی تو یہ تو بات حقیقت ہے نا کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، تو اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے نماز میں اعتدال کو فرض قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 سے 4 مرتبہ دوہرا کے ایک بندے کو واپس بھیج دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ نماز کو جلدی پڑھنا، نماز کو تیزی سے پڑھنا، نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم غفلت کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو حاجت ہو، کھانے پینے کی یا نیند کی یا قضا حاجت کا مسئلہ ہو، تو جب تک وہ اپنی حاجت کو پوری نہ کر لے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ وہ نماز، اس کا جو دھیان ہے نا وہ اپنی حاجت کی طرف لگا رہے گا، اس کا دھیان نماز کے اندر رہے گا، نماز میں اس کا دھیان نہیں رہے گا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، یہ آپ نے ہاتھ بلند کیے، آپ دیکھیں ذرا اس بات کو، غور کریں۔ جنرل، آرمی کا کرنل، وزیر اعظم، صدر، یعنی کہ آپ کے ملک کا امیر ترین آدمی، سنیں ذرا بات کو، ہاتھ بیڈ پر ہوتا ہے، ہاتھ کرسی کے اوپر ہوتا ہے، ہاتھ گاڑی کے دروازے کے اوپر ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے، یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہے نا ایسے، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کی سہولتوں کو، اس کی شان و شوکت کو، اس کی عشرت کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن ذرا دیکھو، اللہ اکبر، کہاں پہنچا ہاتھ؟ یہ کیا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا کسی چیز سے، کیا میرے اختیار سے بات باہر ہو گئی، میرا کوئی اختیار باقی رہا نہیں۔ لیس لک من الامر شیء کہہ کے اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی مخاطب کیا تھا، یہ تو کائنات کا اصول ہے، الامر کلہ للہ، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اگر اس نے آپ کو کسی چیز کی سہولت دی تھی، مال دیا، طاقت دی، یا کچھ بھی آپ کو دیا تھا اس نے، اس کا سب سے پہلے کچھ بھی نہ ہو اس کا شکرانہ آپ پر واجب تھا۔ کیا واجب تھا آپ پہ؟ تو اس کا سب سے پہلے اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اظہار، اللہ اکبر، یہ ہاتھ کھڑے کر کے میرا کوئی اختیار، دنیا کا سب سے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور کون گزرا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور کوئی گزرا تھا؟ ایک ایسی شخصیت کے مالک کہ جن کی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں پہ ہے، جنات پہ ہے، جانوروں پہ ہے، چرند پرند پر ہے، ہوا پر ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کی ہوئی ہیں، پوری آدھی سے زیادہ دنیا پہ ان کی حکومت ہے۔
نہیں سمجھے؟ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے، اس بات سے کہ میرے اختیار میں کوئی چیز، طاقتور سے طاقتور آدمی دنیا کیوں نہ ہو، اس نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دینا اللہ اکبر. اور یہ جیسے جب وہ ہاتھ کھڑے کر رہا ہے اللہ اکبر، اور یہ کہہ کے اس نیت کے اوپر، اس حکمت کے اوپر کہ میرے اختیار میں اب کچھ باقی نہیں بچا، یہیں سے اس کی نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہوا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے، کویون ذوانتقام کے آگے، کہ جو سب سے طاقتور ہے اور زبردست بدلہ لینے والا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ اس کے آگے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اور کیسے؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور بادب کھڑے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا ذات پہ؟ گردن جھکا کے، یہ لو سب سے طاقتور ہے، ہاتھ کھڑے کر لیے، گردن جھکی ہوئی ہے اللہ کے آگے، وہ کہہ رہا اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ کائنات کا مالک، خالق، رازق، سب کچھ وہ ہے، ہر چیز، ہر بات سے بڑا وہ ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو بھی ہم کر رہے تھے اس سے بڑا وہ ہے. جبھی ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے آگے ہم کھڑے ہو گئے. اور کیسے؟ سنو، قیام کی طاقت رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی طاقت نہیں رکھتے، بیٹھے ہوئے قعود کی حالت میں اس کے آگے آئے ہیں. ویسے بھی نہیں ہوا، لیٹے ہوئے اللہ اکبر. بھائی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا. اور اللہ اکبر. دیکھو سمجھنا ذرا بات. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سہروردی سلسلہ جو چلتا ہے نا، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھ نماز میں سینے پہ کیوں باندھتا ہے. سنو ذرا بات. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ عزم کا مقام سینہ ہے، عزم کا مقام سینہ. یا آپ دیکھیں، آپ یونانی اسکرپچرز دیکھیں گے نا، ان میں فوجی اپنے کمانڈر کی تائید ہے نا ایسے کرتے تھے، مکہ جو نا یہاں ایسے مار کے دکھاتے تھے اور تائید کرتے تھے اپنے کمانڈر کی جو وہ بولتا تھا. ہمیشہ سے عزم کا مقام کیا جگہ ہے؟ بھائی دیکھو، نیت قلبی فعل کو کہتے ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ اب جب اس نے ہاتھ کھڑے کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں اس نے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ، اسے کوئی زبردستی لا کے نماز کے لیے کھڑا نہیں کر رہا ہے، وہ پورے عزم کے ساتھ کس کے آگے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یہ نہیں، پورے عزم کے ساتھ اسے پتا ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. طاقتور سے طاقتور آدمی کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے. گو اگر یہ کیفیت نہ ہو، وَأَنْتُمْ شُكَرَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تم غافل نہیں ہونے چاہیے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے تو وہ سمجھنا ذرا بات. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرأت کے درمیان میں سکوت کرتے تھے، سکتہ لیتے. تو ایک دن ہم نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق. یہ دعا استفتاء پوری نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ ترتیب میں ثنا پہلے ہے یا دعا استفتاء پہلے ہے. تو جو اس کو دعا استفتاء کہہ رہا ہے وہ تو ظاہر اسے پہلے ہی مان رہا ہے نا. سمجھے ذرا بات. ابھی ہم ترتیب کی بحث نہیں کر رہے، یہ نماز کے طریقے میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بتائیں گے. ابھی صرف جو ہے نا بتانا مقصود یہ ہے، وہ ثنا پڑھ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ کے تحت، بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو پس نماز پڑھو. وہ اس آیت کے تحت ثنا پڑھ رہا ہے. اس نے کہا سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کے لیے پاکیاں ہیں. کس سے؟ بیوی ہونے سے، اولاد ہونے سے.
وزیر مشیر ہونے سے، شریک ہونے سے، پڑوسی ہونے سے، ہمسر ہونے سے، آپ کے لیے پاکی ہے اونگ آنے سے، نیند آنے سے، موت آنے سے. آپ کے لیے پاکی ہے بھوک سے، آپ کے لیے پاکی ہے بیماری سے. یہ سارے عیب ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ عیب ہیں، اور اللہ ہر عیب سے سبحانک اللہ. ایسے تھوڑی ہم اس کے آگے جا کر تھوڑی کوئی قیام کی حالت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جو مر گیا. سنو، کیونکہ مرنا عیب ہے. بھلے ایک آن کے لیے موت آئی ہو. عقیدہ رکھنے والے نے کیا عقیدہ رکھا؟ وہ ایک آن کے لیے موت ہے پھر وہ زندہ ہوگا تھا. ایک آن کے لیے موت آئے لیکن عیب ہے. موت آنا نعمت نہیں ہے، عیب ہے. اللہ عیب سے پاک ہے. سبحانک اللہ. اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ وہ اپنی کائنات کی حفاظت سے تھکے، اپنی مخلوقات میں تقسیم کرنے سے تھکے، انہیں دینے سے تھکے، ان سے لے لینے سے تھکے. اللہ سے پاک. اللہ زوال سے پاک ہے. اللہ کسی بھی قسم کے زوال سے، حادثے سے پاک ہے. وقت کی قید میں نہیں ہے، اس سے پاک ہے. وقت اس کی مٹھی میں. اور نہیں سمجھے وہ بات کہ نہیں؟ سبحانک اللہم. پاکی ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت. یہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ نماز کے لیے وہ کھڑا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک. ساتھ کس کے؟ اللہ آپ کی حمد کے، آپ کی تعریف کے. سنو ذرا بات. یہ حمد ابھی آگے آئے گی، یہ حمد ابھی آگے آئے گی اصل میں. لیکن سنیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے فلاں آدمی نماز میں رکوع کے اندر انتقال کر گیا، فلاں آدمی سجدے میں انتقال کر گیا، فلاں آدمی جلسے میں انتقال کر گیا؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ نماز میں رکوع کی حالت میں، جھکی ہوئی حالت میں انتقال کر گیا، بیٹھی ہوئی حالت میں انتقال کر گیا. اصل میں وہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا جس کو وہ پہلے پرعزم طور پر پڑھتا نا، جو پڑھنے کا، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا. یہ وجہ اقرار یہیں سے کر کے گیا، اقرار اسی جگہ سے کر کے گیا. سبحانک اللہم وبحمد. ہم تو آگے، ہم تو پوری ابھی آگے آئے گی، لیکن یہیں سے اقرار کر رہا ہے وبحمدہ کا. تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اب سنو ذرا بات کو. تعریف کس کے؟ مطلب تعریف سننا. کھلانے والے اللہ آپ ہیں، پلانے والے آپ ہیں، شفا دینے والے آپ ہیں، بارش برسانے والے آپ ہیں، رزق اگانے والے آپ ہیں، پھل دینے والے ہمیں آپ ہیں، سبزیاں دینے والے آپ ہیں، گوشت دینے والے آپ ہیں، اون دینے والے آپ ہیں، دودھ دینے والے آپ ہیں، شہد دینے والے آپ ہیں، ہر نعمت دینے والے آپ ہیں. آپ کے لیے ہر قسم کی تعریف. سبحانک اللہم وبحمدک. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کو مختصر بس پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس حساب سے ہماری کیفیت ہونی چاہیے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو تم کیا کرو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. تعویذ لٹکایا ہوا چوچو نے، چوچو نے تعویذ لٹکایا. چوچو نے لوہے قرآنی لٹکائی ہوئی ہے دکان میں، کیا برکت ہوگی؟ ابے تو ابھی تو نماز میں بول کیا وتبارک اسمک. اللہ آپ کے نام کے ساتھ برکتیں. برکتیں کس میں؟ تصویروں میں، نقشوں میں، تعویذات میں. اللہ کے بندے بھی تو نماز میں بول کیا ہے وتبارک اسمک. اللہ آپ کے نام کے ساتھ برکت ہے. اسی وجہ سے مسلمان کو ہر کام کی ابتدا میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ. کیوں آپ کے نام کے ساتھ؟ کہ برکتیں ملیں گی جب آپ کا نام لے کے شروع کیا جائے گا. یہ کھول دیں، سنیں. وتبارک اسمک، آپ کے نام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے، کس کے نام کے ساتھ؟ اور نکلے کس کے نام کے ساتھ؟ اچھا، ہاجرہ جو ہے اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ جا رہی تھی، کس کے نام کے ساتھ؟ یقین کریں آپ، وہ جب چھری چلا رہے تھے کس کے نام کے ساتھ؟ جب اسماعیل پر ابراہیم چھری چلا رہے تھے، اللہ کے نام سے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم ہر چیز پر غور کریں، بندہ مومن کی اللہ کے نام کے ساتھ ہے،
وہ بھائی کوئی چیز گن رہا ہے، یا رسول اللہ، بھی اللہ کے بندے تو ابھی تو نماز میں بول کے آیا تبارک اسمک کا. ہر چیز کس کے نام کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نام. تبارک اسمک، آپ کے نام سے تو برکتیں ملتی ہیں، اللہ کے نام سے تو برکتیں ہیں، باقی کسی چیز میں برکت. وتعالی جدک، بلندی اگر کسی کے ذات کو ہے، اللہ کی ذات کا ہے ساری. آپ دیکھیں اللہ اپنی مخلوقات سے ماورا ہے، مخلوقات اس کا شریک نہیں ہے، تو وہ کیسے نہیں ہے؟ برابری کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کی قسم برابری کی بنیاد پہ نہیں، بلندی اور نیچے ہونے کی بنیاد پہ. مخلوق کی شرکت اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ مخلوق کی شرکت اس بنیاد پہ تھوڑی ہے، برابری کی بنیاد پہ، کہ کوئی برابر ہونے کا برابری محال ہے مخلوق کے لیے، ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. وتعالی جدک، بلندی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے کہ کوئی اس کی بلندی کے اعتبار سے ہی اس کا شریک ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. مخلوقات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ولا، جب یہ سب ہو گیا نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ سب ہو گیا نا، اب آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ ولا الہ، اور آپ کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے نا پھر بات، کیونکہ پیچھے سے کیا بولتا ہوا رہا ہے؟ پاکی اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے، برکتیں اس کے نام کے ساتھ، بلندی اس کی ذات کے لیے. تو یہی وجہ ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، مددگار ولا الہ غیر. یہ وہ ثنا ہے جس کو ہم یوں پڑھتے ہوئے نماز میں نکل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے پھر ہم بعد میں رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ہمیں وہ برکتیں ہی نہیں ملتی ہیں. وہ بھائی وہ برکت ملے گی جب آپ اس نماز کو اس طریقے سے پڑھو گے. ابھی دیکھیں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کے شر کی وجہ سے اللہ کی پناہ لے لیا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم از کم پڑھنا کیا ہے؟ حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ ہے ابو داؤد کی روایت، لیکن کم از کم پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیں یار میں نماز پڑھتا ہوں، میرے کو نماز میں وسوسے آتے ہیں. آپ تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں واقعی. مسئلہ تو یہ ہے نا، اعوذ باللہ میں تعویذ حاصل کرتا ہوں اللہ سے. بھائی سمجھے نہیں بات کو؟ پہنے گا دوسرا تعویذ پہنے گا؟ تعویذ کے معنی وہ چیز جو پناہ دے، اور معیذ کون ہے؟ پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب. اس سے ہم تعویذ یعنی پناہ لیتے ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان مردود کے شر کی وجہ سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں. اب جو نماز آگے پڑھ رہا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر انشاءاللہ پڑھے گا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو بطور ایک آیت پڑھتے تھے، بطور ایک آیت. بھائی سبع المثانی میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ میں بسم اللہ ایک پوری آیت ہے. اور ابھی پیچھے کیا بول کر آیا؟ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. یہ سارا کا سارا بھی سورہ فاتحہ میں آنے والا ہے. جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ پیچھے جو اس نے بولا یہ آگے اس کے اندر آئے گا. ابھی میں نے جان بوجھ کے دعا استفتاح نہیں بتائی ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان نہایت. اور پتہ ہے کیا، ایک ابھی اس ایک رکن کے اندر یہ بات یہ 2 مرتبہ دہرائے گا سورہ فاتحہ میں. اور آگے اگر الگ سورت پڑھتا ہے نا، پوری سورت پڑھتا ہے، چھوٹی سورت بڑی کوئی بھی سورت پڑھتا ہے، تو اس میں سورت کے درمیان فصل انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا نا دوبارہ. سنیں ذرا بات. اس نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. تو سمجھیں ذرا اس بات کو, وہ بھوکا رہنے دے گا, پیاسا رہنے دے گا, تکلیف میں ہونے دے گا, پریشان رہنے دے گا. لیکن اگر تو پریشان ہے, تو بھوکا ہے, تو تکلیف میں ہے, تو تیرا اپنا کیا تو کچھ نہیں ہے, یہ تیرے ارد گرد کے لوگوں کا. سنو ذرا بات بھائی, ہمارا تو مسئلہ یہ ہے, سہولت ہم غیر اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں. کوئی سہولت, کوئی خوشی, کوئی مسرت ہم غیر اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں. لیکن مشقت جو بھی آتی ہے, بس بھائی اللہ کی طرف سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. مشقت کس کی طرف لوٹاتے ہیں؟ زحمت اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں, اور رحمت غیر اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت سب سے بڑا مہربان, اور کس کے اوپر؟ وہ جس کے اوپر تم نے اس رحمت و محبت کو پلٹا دیا, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تو ان کو کون کھلاتا تھا؟ انہیں کون کھلاتا تھا؟ انہیں بھی اللہ کھلاتا تھا. مسئلہ تو سارا یہ ہے نا کہ تو نے جو اللہ کے لیے کہا تھا کہ اے اللہ آپ سب سے بڑے مہربان, سب سے رحم کرنے والے ہیں, تو نے وہ وہی نا. کیا نماز کیسے پڑھا؟ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز میں برکت ہی نہیں مل رہی, تو ملے گی کیسے؟ صحابہ کرام کے دامن ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. بھائی وہ کیا بول رہے ہیں انہیں پتا ہوتا تھا نا, وہ کس کے آگے کھڑے ہیں, انہیں اس بات کا ادراک ہے نا. ہم آپ تو اس بات کا نہ ادراک کر رہے ہیں, اور نہ ہم اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم اپنی زبان سے نکال کے آ رہے ہیں, بول کے آ رہے ہیں. اللہ آپ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا مہربان, سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. سنو, میں ابھی آگے پڑھنے کی بجائے آپ کو بتاؤں. سنا کے بعد یا سنا سے پہلے, اصلاً جو نا پہلے آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہوتی ہے, جیسے ابھی میں نے صحیح بخاری کی روایت بتائی نا. اب آپ نے کیا بولا اس کے اندر؟ اللہم باعث بینی و بین خطایا. او دیکھو, ایک ایسا آدمی کہ جو آپ سے اس کو کام ہے مگر وہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا ہے, وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا, جیسا آپ نے میرے لیے سمجھا میں ویسا نہیں بن پایا, میں نے اس طرح کام نہیں کیا. وہ آپ کی بات سب ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام آپ ہی کر سکتے ہیں, مہربانی کر دیں, یہ میرا کام کر دیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی امید پر پورا اتر سکوں. ایسے ہی اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر کہہ کے, اور اس کو پتا ہے اپنی سوء عملی کا, اس کو پتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں, اس کو پتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. کھڑا کس کے آگے ہوا ہے؟ آ کے جس کی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان. کیونکہ مسئلہ آپ دیکھو, یہ عقیدہ دیکھو ذرا, سمجھو ذرا بات. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جملہ کہتے وقت سب سے پہلے جس عقیدے کی بنیاد پہ یہ جملہ بول رہا ہے نا, وہ عقیدہ یہ ہے کہ توفیق اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے. مطلب گناہ سے بھی بچے گا نا اگر, تو اس میں بھی اس کا کوئی خوبی نہیں ہوگی, اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوگی. اس کی خوبی نہیں ہے اصل میں کہ یہ گناہوں سے بچ گیا, بڑا پاک باز ہو گیا ہے. یہ بھی اللہ کی دین ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. تو اس لیے یہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے گناہوں میں, میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایسے دوری کر دیجئے جیسے مشرق اور مغرب کے. اللہم نقینی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھے اس طریقے سے پاک کر دیجئے کہ جس طریقے سے, یعنی پانی کپڑے کو, برف کپڑے کو, برف کیا ہے؟ برف کا جو پانی ہے وہ بالکل پیور پانی ہوتا ہے, صاف پانی ہوتا ہے. قدرتی جو برف ہوتی ہے نا, اس کا پانی پیور منرل واٹر ہے, مطلب صاف ترین پانی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے میرے یعنی گناہوں سے پاک کر دیجئے کہ جیسے برف والے پانی سے کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے, پاک کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں جب وہ یہ جملہ کہہ رہا ہوگا
اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہوئے کہہ رہا ہوگا، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ عاجزی والی۔ آپ اپنے ارد گرد جو نہیں جانتے کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، کبھی ان کو غور سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ اور جو نماز کو جانتا ہے، کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اس کی کیفیت کو غور سے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ الگ ہی اس کی کیفیت گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی کیفیت ہوگی، وہ مطلب ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہوگا، یعنی رو رہا ہوگا، اس کی الگ ہی کیفیت، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ کیا جملے ادا کر رہا ہے اور کس کے آگے کھڑا ہو کے ادا کر رہا ہے۔ اللہم اغسل خطایا من الماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے، ان تمام چیزوں سے دھو ڈال، بالکل مجھے پاکیزہ کر دے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ یہ جو ہم جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے عیسائیوں میں بپتسمہ دیا جاتا ہے؟ دیکھا؟ جو نیا نیا عیسائی ہوا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے پانی میں ڈبکی دی جاتی ہے۔ ایسے وہ ان کا جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی پانی میں ڈبکی دلواتے ہیں۔ کیا ہو بھائی، یہ چرچ کا مقدس پانی ہے، اس کے اندر ڈبکی دینے کے نتیجے میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا پچھلے، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عیسائی عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ یسوع کی بندگی میں آ گیا ہے۔ کون؟ یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی بندگی میں آ گیا۔ اچھا سنیں ذرا بات۔ اور دوسری طرف ایک مسلمان اللہ کے آگے کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اے اللہ کہیں بھی ڈبکی لگانے سے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا، چاہے میں قلندر کے مزار پہ ڈبکی لگا کر آ جاؤں۔ او بھائی پتہ ہے عقیدے کا، چاہے میں قلندر کے مزار پہ ڈبکی لگا لوں یا بپتسمہ لے لوں، کچھ بھی کر لوں گا۔ گناہوں سے بھی دوری میرے اور مجھے پاک، گناہوں سے بھی پاک اگر کوئی کر سکتا، کون؟ اللہ آپ کر سکتے۔ بس جو بھی اس عقیدے کے ساتھ بندہ یہ کھڑا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی جو کیفیت ہوگی اور اسے جو برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوں گی، وہ بالکل الگ ہے۔ آپ دیکھیں، اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری نماز ایک طرف ہے، سنیے گا ذرا بات، پوری نماز ایک طرف ہے، سورہ فاتحہ ایک طرف ہے۔ یہ وجہ ہے حدیث کے اندر اس کو صحیح مسلم کی روایت میں اس کو سورت کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، سورت کو اللہ نے صلاۃ قرار دیا پوری۔ یہ فقہا مفسرین سورہ فاتحہ کے جو نام بتاتے ہیں، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، یہ سورت پوری، یعنی سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ ہے۔ آپ اندازہ کریں، پوری نماز ایک طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اور جو سورہ فاتحہ کو جان جائے گا، وہ اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بولے گا یار اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہوگی، باقی اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ نماز کی روح یہ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمدللہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تمام قسم کے، مطلب اگر وہ یہ کہے نا حمدللہ تب بھی بات پوری ہے، تعریف اللہ کے لیے تب بھی بات پوری ہے، تب بھی بات پوری ہے۔ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے، سمجھے؟ یعنی حمد کا اطلاق جہاں ہو جائے گا، جس تعریف پہ حمد کا اطلاق ہوگا، وہ ہوگی کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، بس الحمدللہ۔ حمد کا اطلاق کس تعریف پہ ہوتا ہے؟ اس تعریف پہ جس تعریف میں آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کا کسی کو شریک نہ کرنا چاہیں۔ حمد کا اطلاق کس تعریف پر ہوتا ہے؟ کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں نا، جو کر رہے ہیں تعریف، آپ خود بھی اس تعریف میں اس کا جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہیں، ہرگز نہ چاہیں۔ تیرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا خوبصورت کوئی، یہ کہہ رہا ہے نا، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے نا کہ کوئی تیری خوبصورتی میں تیرا شریک، خوبصورتی میں کوئی تیرے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے،
تیرے جیسا رحم دل کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا سخی کوئی نہیں ہے. جب وہ یہ تعریف اس طرح کرے نا کہ کوئی اس صفت میں تیرے جیسا، تو مطلب یہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ حمد کر رہا ہے. اور سنو ذرا بات کو، بات سننا میری، سمجھنا ذرا بات. الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی داتا و دستگیر نہیں. یہ کہہ رہا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے. جب اس نے یہ جملہ بولا الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات، اور ساتھ وجہ بتا رہا ہے، وجہ بھی ساتھ بتائے گا. رب العالمین، الحمدللہ ہی. وجہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا. اور سنو ذرا بات، عالم، اور سنو، عالم جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہوں، جہاں تک آپ سن سکتے ہوں، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہوں، جس چیز کو آپ چھو سکتے ہوں، یعنی حصوص میں جس فاصلے تک کی بھی چیز آ سکتی ہو، یہ سارا ایک عالم ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ ایک عالم ہے. اس سے جو آپ حاصل کرتے ہیں نا انفارمیشن، وہ علم ہے. اور اس کو جاننے کے حصول کی کوششوں میں آپ کہلاتے ہیں طالب علم، اور جان لینے کے بعد بنتے ہیں عالم. سمجھے ہیں؟ یہ نہیں. عالم کیا ہے؟ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے نا، تا حد نگاہ کیا ہے؟ یہ جو دیکھ پا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سارا. جہاں تک کی آواز آ رہی ہے، جہاں تک سفر کر سکتے ہیں، جہاں تک سفر کر سکتے ہیں، یہ سارا ایک عالم ہے. جہاں تک ہم سفر کر سکتے ہیں. آپ سمجھیں کہ اگر میرا سفر پہلے سیارے تک ہو جاتا ہے تو یہ سارا ایک عالم ہے. یہ ایک عالم. اور اللہ عالمین کا رب ہے. یعنی اس ایک عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے. سیارے کیا ہیں؟ مخلوق ہے. ستارے مخلوق ہیں. سیاروں پہ بسنے والے جاندار مخلوق ہیں، بے جان مخلوق ہے. نہیں سمجھے ہو بات کہ جس چیز میں حرکت ہے وہ زندہ ہے. جس چیز میں، اب آپ وہ تعبیرات بعد میں بتانا، فی الحال جس چیز میں بھی حرکت ہے وہ چیز زندگی رکھتی ہے. سمجھنا میری بات. اگر وہ زندگی رکھتی ہے تو اس کو اس کی زندگی پہ قائم، اس کی حیات پہ قائم رکھنے والا کون؟ پھر اس کے حیات کی بقا کے لیے سنبھالنے والا کون؟ کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ اس کو پہنچنے والے نقصان سے بچانے والا کون؟ لیکن یہ تو ایک عالم کے لیے ہے. اور اللہ اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین. تو یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ایک مخلوق مارس پہ رہتی ہوگی تو وہ شہباز کلندر کو جانتی ہوگی، یسوع مسیح کو، رام کو، ہنومان کو. وہ کس کو جانتی ہوگی؟ بھلے نام یہ نہ ہو، وہ اپنی زبان میں نام کچھ اور لے رہے ہوں، لیکن اصل میں پوری کائنات کے خالق و مالک کو وہ اپنا رب مانے بیٹھے ہیں نا یار. ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں نا، جانور جانتے ہیں، جانوروں کا رازق کون ہے؟ اللہ رب العزت. دیکھو میری بات آج یہاں ذہن میں بٹھاؤ، تجربہ کرو، آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ کا اللہ پر یقین مزید بڑھے گا انشاءاللہ. ابھی بارشیں آنے والی ہیں، جولائی میں پیشن گوئی ہے، بارش ہوگی. سنیں ذرا بات کو. اپنے گھر کے اندر ہی ہے نا چینٹیوں کے جو بل ہیں، بل ہوتے ہیں نا سوراخ جن میں چینٹیاں اپنی کالونیز بناتی ہیں، چینٹیوں کے بلوں پہ نظر رکھیے گا. یہ جیسے ہی 1-1.5 ہفتہ باقی رہ جائے گا نا بارش میں، یعنی کہ پیشن گوئی کے مطابق، یعنی موسمیاتی حالات پہ بھی نظر رکھیے گا، گوگل وغیرہ پہ دیکھتے رہیے گا، اور ان بلوں پہ بھی نظر رکھیے گا.
آپ دیکھیں گے کہ پیشن کوئی ہوگی نا کہ فلاں تاریخ سے بارشیں شروع ہونی چاہیے، بھلے وہ نشیبی علاقوں میں ہو یا بالائی علاقوں میں ہو، بارشیں شروع ہونے والی ہیں. یہ جیسے ہی بات ہوگی نا آپ دیکھیں گے کہ وہ جو چیٹیاں ہیں وہ اپنے بلوں سے نکلیں گی اور راشن اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے. آٹا، چینی، فلاں جو کھانے کی چیز جہاں گری میں اٹھا کے وہ لے کے جا رہے ہوں گے. مردہ جانور، وہ چیزیں جو فائبر کے ہیں، جیسے آپ کے کٹے ہوئے ناخن، آپ اپنے ناخن ہے نا کاٹ کے بل کے آگے ڈال دو، چیٹیاں لے جائیں گی اپنے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے جو کالونیوں کی در و دیوار بناتے ہیں اس کے لیے فائبر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو، انہیں مطلب بارش جب ہوگی چینٹی گیلے میں سفر نہیں کر سکتی، اور گیلا اس کی روزی کو بہا کے لے جائے گا، جو پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کر اس کو کھانے پینے کو ملے گا. یہی وجہ ہے کہ اس کو اپنا راشن پہلے اکٹھا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد گوگل تھوڑی چل رہا ہے، سیٹلائٹ کی رپورٹیں اس کے بعد تھوڑی آ رہی ہیں. لیکن اس کو کیسے پتہ لگا کہ 8 دن کے بعد بارش ہونے والی ہے؟ کس نے بتایا؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب. الحمدللہ رب العالمین. ساری چیٹیاں ایک ہفتے پہلے سے ہی کیا بولتی ہوں گی؟ الحمدللہ. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تو جو عالمین کا پالنے والا، عالمین کا. تو تم میں اپنا رو رہے میرے کو اولاد نہیں ہو رہی. اب دیکھ تو کتنے سارے انڈے لے کے جاری ہوتی ہے، وہ اولاد نہیں ہو رہی. جب اولاد ہے نا تیرے کام کے لیے ہوگی یا اللہ کے کام کے لیے ہو جائے گی. ورنہ تو خضر علیہ السلام نے بھی بچے کی گردن توڑ دی تھی، اور کیا بتایا تھا کہ میں نے اپنے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اور وجہ بھی بتائی. اسی طرح روزی ہے، سمجھے ذرا اس بات کو. مطلب اللہ آپ کو کھانے کو نہیں دیتا، اللہ آپ کو کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے. آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود سے نہیں کھاتے، خود سے نہیں پیتے ہیں، چاہے وجہ آپ کے پسند ناپسند کی اور چاہے وجہ آپ کی بیماری کی ہے. آپ بہت ساری چیزیں خود سے نہیں کھاتے پیتے، اللہ نے تو آپ کو دیا ہوا. عالمین کا رب ہے وہ. آگے گئے ابھی ہم ابھی کہاں ہیں؟ ہم ابھی قیام کے ابتدائی حصے میں ہیں. اللہ اکبر جو بولا تھا، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، ابھی ہم اسے پڑھ رہے ہیں. سنیں ذرا بات. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہی جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا، سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ابلیس کو کھلا رہا ہے، مرزا کو کھلا رہا ہے. ہاں، ابلیس کو کھلا رہا ہے، مرزا کو کھلا رہا ہے. کافر سے کافر، مشرک سے مشرک، بدعتی سے بدعتی آدمی کو اللہ کھانے کو، ظالم سے ظالم آدمی کو اللہ کھانے کو دے رہا ہے. فرعون کو کتنا مال و اسباب دیا تھا اللہ نے، قارون کو کتنا مال و اسباب دیا اللہ نے. یہ نہ کہتے کل جہنم میں داخلے کے وقت، اے اللہ تو نے دنیا میں بھی مفلسی میں رکھا اور اب بھی تو مجھے جہنم میں ہی ڈال رہا ہے. یہ نہ بولتے کہ جو نعمتیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتا تھا جنت میں، ہم نے تجھے دنیا میں دے دی، کہ تو یہ نہ کہہ دے کہ اللہ دیا تو نہیں نا، تو نے دینے والا تھا، تو عدل نہیں کیا، تو نے برابری نہیں کی، تو نے دے دیا، تجھے دنیا میں دے دیا. ہاں آخرت کا بھی مل جاتا اگر تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کہتا، انا ربکم الاعلیٰ نہیں کہتا. اگر تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کہہ دیتا تجھے آخرت کا بھی ملتا. سمجھیں ذرا بات. اللہ تعالیٰ نے کافر سے کافر، مشرک سے مشرک، بدعتی سے ذلیل سے ذلیل آدمی کو اللہ رب العزت نے کوئی نعمتوں میں کمی کی ہوتی سمجھ میں آتا ہے. الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کر. بچہ دودھ پینا بھولتا ہے، پیدائشی بچہ تھا، دودھ پینے کا پتہ ہی نہیں ہے. مچھلی کا بچہ تیرنا بھولتا ہے. کچھ سمجھے ہیں بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھو نا اس کی مہربانی تو دیکھو کہ جو چیزیں آپ کی احتیاجات میں سے ہیں وہ پہلے دن سے آپ کے اندر رکھ کے ودیت کر کے بھیجتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی کمی ہو جائے. حالانکہ دودھ پیئیں گے اللہ کے حکم سے، آپ کیفیت یہ ہوگی، وہ ممتا کی ماری ماں اور وہ شفقت کرنے والا باپ، بعض دفعہ ان کی کیفیت پتہ ہے کیا ہو رہی ہوگی؟ گیس ہو گئی پیٹ میں، رو رہا ہے بچہ، رو رہا ہے، کیوں بتا ہی نہیں سکتا کیوں سے ہوا کیا.
رونے کا کوئی ترجمہ ہے؟ کیا آپ ترجمہ کر لو گے اس کو یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. گیس ہو گئے پیٹ میں. بچہ میرا رات کو سوتا نہیں ہے، جب 23 گھنٹوں کے چکر میں لگا. یقین کریں ہم نے دیکھا ہے، گردن توڑ بخار ہو گیا، 23 گھنٹوں کے چکر میں لگا، 3 دن میں بچہ مر گیا. سمجھے بات کیوں نہیں؟ حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ بڑے بوڑھے سر پہ نہیں ہیں، گھر والے ہیں نہیں، کمبائنڈ فیملی ہے، پہلے بچے بڑے ہوئے ہیں، ایک نسل بڑی ہو گئی ہے، لیکن عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے. بدعقیدگی کی وجہ سے اس بدعقیدگی نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی، اس کو گردن توڑ بخار ہوا تھا. لیکن کبھی سوچا ہے ہمارے بچوں کو ایسے کتنے ہی اندرونی پیچیدگیاں اور امراض ہوتے ہیں کہ جن کا وہ رو کے ہمیں بتا سکتا اور بعض مرتبہ ہمیں پتہ لگ پاتا؟ یہ کون حل کر دیتا ہے اس کی پریشانی کو؟ ایک دودھ سے، ایک رونے سے، ایک پیر ہلانے سے، پیر ہاتھ ہلانے سے بچے کی گیس نکل جاتی. ہماری سیرپ پینے سے نہیں جا رہی ہوتی. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ جب اللہ شفا دینا نہ چاہے تو کوئی گولی اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور ایک اس کو دیکھو اس نے ہاتھ پیر ہلایا گیس نکل گئی. کوئی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ اپنے قبض کا، دست کا، کسی چیز کا، کسی تکلیف کا نہیں بتا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ڈر کو نہیں بتا سکتا ہوتا. بتا سکتا ہے نا؟ صحیح بخاری کے اندر کیا حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو آگے شیطان نے پریشان نہ کیا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. اب آپ اندازہ کریں اس بات سے، وہ بچے کو وہ یعنی کوئی شیطان تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بس آپ نے اس کا تدبیر کرنی ہے، ختم. وہ لے بھائی وہ لگا پڑا، 23 گھنٹے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ آپ میرے ہاتھ میں اگر چیزیں دے دی جائیں نا تو ہم برباد کر دیں. وہ خالق، اس مالک الملک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دے رہا ہے اور کچھ بھی ختم ہو رہا، اس کے خزانے میں سے کچھ کم ہو رہا نہیں. اور کیا سسٹمیٹک انداز میں سارے معاملات چل رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں. نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور سنو کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. یوم الدین بدلے کا دن، یوم الدین بہت محنت کی میں نے یار، بہت محنت کی. محنت کا میری صلہ نہیں ملا. سنو، محنت کا صلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. صلے کا ایک دن ہے، صلے کا دن ہے، چاہے اچھا کیا ہو چاہے برا کیا ہو، بدلے کا ایک دن. دنیا میں جو بھی آدمی کو ملتا ہے وہ صرف اس کی نصیب اور تقدیر ہے، اس سے زائد کچھ بھی نہیں. آپ کی محنت پہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. آپ کو دنیا میں محنت تو آپ کو اپنے حصے کی کرنی ہوتی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 رستے دکھائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا. اب دیکھنا ہے شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، کرنا پڑے گا. لیکن جہاں بدلے کی باری آئے گی تو بدلے کا ایک دن ہے، اور اس دن میں آپ کے صلے کو آپ سے کوئی روک سکتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں تو کیفیت یہ ہے بہت اچھا بھی کر دوں تو 4 دن میں لوگ بھول جائیں گے، بہت اچھا بھی کر دوں تو 4 دن میں لوگ بھول جائیں گے. لیکن وہاں ایک ذرہ برابر بھی کر کے لے کے گیا ہوں تو اللہ مجھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کیونکہ اللہ سے زیادہ یعنی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی بھی نہیں. دیکھو اب سمجھنا، اللہ شکور ہے نا، حوصلہ افزائی کرنے والا کہ معمولی سے معمولی بھی اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے. فمن جاء بالحسنۃ فہو عشر امثالها، جو ایک نیکی بھی کر کے اللہ کے پاس لے کے جائے گا اللہ اس کو 10 گنا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کی، نافرمانی کی، شر انگیزی کی، نقصان کی، ذرہ برابر بھی کام کیا ہوگا
کل قیامت کے دن وہ اس کا صلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پائے گا. اب چاہے گدے جلائے تھے یا درخت جلائے تھے, چل رہا ہے نا بھی سلسلہ کہ گدے جلائیں کہ درخت جلائیں. لیکن یہ یاد رکھنا, جو بھی ذرہ برابر بھی نقصان کا کام کیا ہے, برائی کا کام کیا ہے, گناہ کا کام کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہے, اس دن آپ اس کا صلہ بھی پائیں گے. اور اس حیثیت سے پائیں گے. سنو, کس حیثیت سے؟ آپ نیکیاں پائیں گے, نیکیوں کا, اپنی اچھائیوں کا صلہ پائیں گے اللہ کے پاس سے. ایک انجینئر ہو کے, ایک جنرل کرنل ہو کے, ایک ڈاکٹر ہو کے, اور آپ اپنے گناہوں کا صلہ پائیں گے ایک مولوی ہو کے, ایک قاری ہو کے, ایک حافظ ہو کے, ایک عالم ہو کے, ایک نمازی ہو کے, ایک حاجی ہو کے. یعنی کہ اگر کوئی سمجھے کہ میں چونکہ حاجی نمازی نہیں ہوں تو میری بچت ممکن نہیں ہے, اور حاجی نمازی سمجھے کہ میں چونکہ حاجی نمازی ہوں تو میری بچت ممکن ہے. مالک یوم الدین وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے جو کچھ کیا ہے, آپ کی شناخت پہ نہیں, آپ کے عمل کے اوپر آپ کو صلہ ملے گا. آپ کی شناخت پہ آپ کو صلہ نہیں ملے گا. میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں سید ہوں, لائن میں لگ, لائن میں. تیرے سید ہونے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سنو ذرا بات. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بے شک جو ایمان لے کے آئے گا, نیک اعمال کرے گا, ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا شرط ہے, سید ہونا یہ نہیں. ورنہ ابو لہب کہاں ملے گا؟ خالص سید ہے وہ, بناوٹی سید نہیں ہے, بخاری شاہ سید, خالص سید ہے وہ ابو لہب. لیکن کہاں پہنچا؟ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ نماز میں ہم کھڑے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سمجھے ہیں بات کو؟ اب بس یہ میں ایک مختصر بات کر کے بات مکمل کروں, باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف میں ایک جملہ, ابھی باقی ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. اے اللہ تعریف ہے آپ کی, آپ مہربانی رحم کرنا ہے, بدلے کے دن کے مالک آپ ہیں, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے. آئیے سمجھ میں بات کیا کہہ رہا ہے. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب سمجھ میں آیا وہ یہ پورا بولتا ہوا جو آیا پیچھے وہ کیا ہے, اور اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ, وہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا. وما علینا الا البلاغ. بھائیوں کے لیے ایک عدد اعلان ہے, یہ درس پیر جمعرات کنٹینیو رہے گا, یعنی پیر کو بھی درس ہوگا انشاءاللہ, یہیں سے آگے ہم پڑھیں گے, اور جمعرات کو بھی ہوگا. جب تک یہ نماز کا ترجمہ اور تشریح اللہ چل رہا ہے, پیر جمعرات کے درس چلیں گے انشاءاللہ.